اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آواز جاری ہے سب کو سلام پیش کرتی ہوں ولایت ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے، اور ہماری یہ پروگرام کی 2 نشستیں ہوں گی۔ ایک کی آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو تربیت اولاد کے حوالے سے جناب سیدہ کی سیرت ہے، اور دوسرا ہوگا سیدہ رسالت کا حصہ۔ اور یقیناً کہ جہاں تک یہ پیغام جائے گا اس چینل کے توسط سے آپ تک، لاہور اسٹوڈیو سے بیٹھے ہوئے وہاں تک جہاں تک آپ چاہتے ہیں، ہم اس کو بہتر بناتے چلے جائیں گے تاکہ یہ کاوشیں آپ کو تبدیل ہونے میں آپ کی معاون ثابت ہوں۔ اور آج کا یہ پہلا پروگرام تربیت اولاد سیرت جناب سیدہ کی روشنی میں، یقیناً کہ اس انداز سے تو نہیں ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اس سے فیضیاب ہو سکیں، لیکن کچھ کاوشیں ہماری یقیناً کہ کچھ نہ کچھ حصہ دین کی خدمت میں ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب کریم کا یہ ایک عجیب اور انمول تحفہ ہے، ایسا تحفہ کہ جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس نے کسی کو نہیں دیا۔ جتنوں نے اس کو ابتر کہا، خالق نے ایک ہی جواب دیا، اور اس ایک جواب کو قیامت تک کے لیے مخصوص کر دیا، اولاد رسول کے لیے۔ اور اولاد رسول کے لیے جو مخصوص کیا ہے تو آج بھی وہ خیر کثیر اس انداز سے موجود ہے اولاد سیدہ کی صورت میں کہ ایک پردہ غیب میں ہے، اور سادات آج بھی موجود ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ تک جو ایام فاطمیہ میں پہنچ رہی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو اپنی صدا وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ صدا یہی ہے کہ سیدہ کے نام کو صرف ہم لوگ نعروں کے لیے اور فقط ان چیزوں کے لیے کیوں رکھتے ہیں کہ معجزات سنا دیے، اور معجزات کو ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ موافق الفطرت ہیں، اس کے بعد نہ کچھ ہوا ہے اور نہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ان 2 نشستوں کو ہم لوگوں نے 2 عنوانات سے مخصوص کیا ہے۔ آج کی پہلی جو ہے وہ ہے تربیت اولاد، اور انشاءاللہ کہ دوسری زندگی نے وفا کی اور پنجتن کا کرم شامل حال رہا، تو دوسری نشست ہماری ہوگی کار رسالت اور سیدہ کا حصہ، کیونکہ جب سیدہ بذات و منی ہے تو یقیناً سیدہ رسالت کا بھی ٹکڑا ہے۔ اب جس کو ہم نے آج فوکس کیا ہے کہ تربیت اولاد میں ماں کا کردار کیا ہے، آیا ہم جناب سیدہ کی تربیت کو صرف اس لیے لیتے ہیں کہ تاکہ ہم مجالس میں، محافل میں، میلادوں میں پڑھ کے آپ تک پہنچا کے صرف درود کی محفل ہو جائے اور ہم میلاد کا نام دے دیں؟ نہیں، مزہ یہ آتا ہے کہ اس تاریخ کو آج کے ماحول میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اور وہ امپلیمنٹ ایسے ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا اطمینان، ماں کی اپنی ماضی کی تربیت بہت عجیب اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بہترین ماں تب اولاد کی تربیت کر سکتی جب اسے ماضی میں بہترین توجہ ملی ہو، بہترین ماحول ملا ہو۔ آیا جناب سیدہ کو اپنے بچپن میں بہترین ماحول ملا تھا؟ آسودگی ملی تھی؟ آج ہمارے بچے گولڈن سپون لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ کیا دنیا کو گولڈ دینے والی خود گولڈن سپون لے کر پیدا ہوئی تھی؟ یا ماں کے پاس تو گولڈن سپون تھا لیکن وہ اسلام کو اس طرح سے لٹایا کہ جب اپنی اولاد کی باری آئی تو گولڈن سپون نہیں تھا، فقط ماں اور باپ سیدہ کے پاس تھے۔
ایک ماں کس طرح سے بچے کی تربیت کرتی ہے کہ اس کی اپنی تمام تر معرفت جو اسے حاصل ہوئی ہوتی ہے وہ بچہ اس کو اپنے ماں کے شکم سے لے کر دنیا میں آتا ہے. جناب خدیجہ وہ دور جس میں خوف ہی خوف تھا، فاقے ہی فاقے تھے. کہاں ایک وہ رسول، وہ بیٹا جو ولادت کے وقت یتیم تھا، 5 سال کی عمر میں دنیا سے ماں چلی گئی، یعنی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ. جناب آمنہ کے چلے جانے کے بعد خاتم المرسلین دادا کے پاس، اور پھر دادا کے بعد چچا کے پاس. یہ 2 ہستیوں سے تربیت ایسی رسول نے لی ہوئی تھی جو خود تو معصوم تھا لیکن پلا معصومین کے صحبت میں نہیں تھا. سیدہ ایک معصوم کی بیٹی تھی اور آغوش جس میں آئی تھی وہ معصومہ نہیں تھی، یعنی 4 معصومین میں شامل نہیں ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ. لیکن اس ماں نے ایسی تربیت اپنے خاندان سے حاصل کی ہوئی تھی. تبھی تو اس دور کے اندر جب عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، جناب خدیجہ الکبریٰ عزت کے ساتھ شان کے ساتھ زندہ رہیں اور ایسی زندگی گزاری کہ ہر کوئی رئیس یہ چاہتا تھا کہ میں خواستگاری کروں خدیجہ الکبریٰ سے. اور خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کیسی ہوگی کہ جس کے بدن سے سیدہ پیدا ہوئی ہے. یعنی پہلے دور رئیسانہ ملکۃ العرب کا دور، اور پھر سیدہ جس دور میں پیدا ہوئی تمام مکہ نے منہ موڑ لیا ہوا تھا، اور صرف منہ نہیں موڑا تھا، بائی کاٹ. اور وہ سیدہ جو شکم مادر میں بھی ماں کی مونس تھی، دنیا میں آ کے بھی ماں کی مونس ہو گئی. اور وہ اس انداز سے ہوئی کہ جب دنیا میں آئی ہیں، آنے کے بعد ماں کے کسی بھی غربت کو یہ نہیں کہا کہ میں کھاؤں گی، یہ کوئی ضد نہیں، کچھ نہیں. آج اس وقت ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ اس خوراک کا ہم نے عادی بنا دیا ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ کی فرصت نہیں ہے. ماشاءاللہ جہاں یہ پروگرام نشر ہو رہا ہوگا ولایت چینل کے توسط سے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم برگر پیزا کھاتے ہیں ہمارے پاس بسم اللہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، بیکاز اٹس جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، چلتے پھرتے کھانی ہوتی ہے. اور سارا دن یہی ہم لوگ جہاں سے حلال کارنر ہمیں مل جائے وہاں سے لے لیتے ہیں. اب تو یہ چیز ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ چلتے پھرتے خوراک لے لیں. بسم اللہ کی فرصت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے غذا پاکیزہ ہو کے جزو بدن بنتی ہے. لیکن اس دور میں سیدہ نے جس ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی وہاں ایک نوالا نہیں ہوتا تھا، غذا کا فراوانی نہیں تھی، لیکن جو ملتا تھا اسے اس انداز سے کھاتی تھی کہ یہ وہ نعمت ہے جو خدا کی طرف سے بہترین عطیہ ہے میرے لیے. اور وہ 3 سال جو ماں کی صحبت میں اور 9 ماہ جو شکم مادر میں تربیت حاصل کی وہ شیب ابی طالب میں ظاہر ہو گئی. جہاں بھوک پیاس کی شدت، لیکن سیدہ روک کر بھی ضد نہیں کرتی تھی کہ مجھے یہ چاہیے، کہ کوئی ضد نہیں، بلکہ روتے ہوئے بچوں کو سیدہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ کیا یہ ماں باپ کے درد کو نہیں سمجھ رہے جو رو رہے ہیں. یعنی سیدہ کی بچپنے میں یہ معرفت تھی. آج ہمارے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس انداز سے ہمیں ماں باپ کا ہاتھ بٹانا ہے، ہمیں کس انداز سے ماں باپ کے ساتھ چلنا ہے. وہ سیدہ 3 سال میں ماں کی صحبت میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ کیونکہ خدیجہ نے رسول کا خیال ایسے رکھا تھا جیسے ایک انمول نعمت کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ 3 سال کا خیال سیدہ کے اندر میں ایسے رچ بس گیا کہ شیب ابی طالب ختم ہوا اور اس کے بعد ماں کا سایہ اٹھ گیا. اب سیدہ ام ابیہا جب بنی ہے تو وہ تربیت جو ماں سے ملی ہوئی تھی اس تربیت کا اثر ایسا دکھایا کہ ہر قدم پہ باپ کا ساتھ دیا. اگر مکہ کے کفار رسول کی بے ادبی کرتے تھے، ان کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے غلاظتیں لا کر پشت پہ ڈالتے تھے تو ننھے ننھے ہاتھوں سے اتار کر مشکل سے ہٹا کر روتی ہوئی جناب ابو طالب کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی دادا میرے بابا کا قصور کیا ہے.
وہ شعور جو ماں نے تربیت کر کے دیا تھا سیدہ کو، وہ اتنا بلندی کے مرتبے پہ پہنچا کہ جب سیدہ کو آتے دیکھتے تھے رسول تو کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے سیدہ مجھے اتنی عزیز ہے کیونکہ یہ خدا کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے اپنی تمام تر قربانیوں کی وجہ سے اور اپنے بچپنے میں بزرگی پانے کی وجہ سے۔ وہ سیدہ ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچی تو آہستہ آہستہ سیدہ کو تحفے ملنا شروع ہوئے۔ پہلا تحفہ ملا علی کی صورت میں، علی کے بعد حسن حسین کی صورت میں، اور یہ تحفے اتنے عظیم تھے کہ جب بھی مولا علی کو دیکھا کرتے تھے خاتم المرسلین تو کہتے تھے اے علی تیرے صلب سے میری نسل چلے گی، اور سیدہ یہ خوش تھی کہ میرے بابا کی نسل اگر میں بیٹا نہیں ہوں تو میرے بیٹوں سے میرے بابا کی نسل چلے گی۔ اور ابھی بھی قیامت تک جب بھی کوئی کہتا ہے اولاد سیدہ کو اپنا رسول اللہ کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ماضی میں تو رسول اللہ کی زندگی سے لے کر کربلا کے ایام زبان زد عام ہوتے ہیں، اس میں بھی چوتھے امام کو بھی اپنا رسول اللہ کہا جاتا تھا، سید الشہداء کو بھی اپنا رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کو وہ نعمت ملی کہ اب میرے بچے رسول کی اولاد کہلائیں گے، لہٰذا ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ کائنات جب بھی جس دور میں چاہے، جیسے قرآن قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طرح اولاد سیدہ بھی قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہو۔ جیسے کتاب قرآن زندہ ہے قیامت تک، اسی طرح اسوائے معصومین قرآن ناطق بھی قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب یہاں پر ایک خاص پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے، ادھر شہزادوں نے آنکھ کھولی، سیدہ نے ایسی تربیت کی، اور اس کا ایک بہترین نمونہ حدیث قصہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ جب حسن آئے ہیں تو شہزادہ امن نے کہا اماں آپ پر میرا سلام ہو، میں گھر میں اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بچے دوڑ کے لپٹتے ہیں، سلام کرنا بھول جاتے ہیں اور بڑے یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا سلام کر، لیکن یہاں پر حسن آئے ہیں، شہزادہ امن آئے ہیں تو پہلے کہا اماں آپ پر میرا سلام ہو، میں گھر میں بابا کی خوشبو کو، نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں وہ چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ شہزادہ امن حسن مجتبی آتے ہیں اور آ کر پہلے سلام کرتے ہیں خاتم المرسلین کو، اور یہاں پر بھی بچوں سے مخاطب ہونے کا انداز سکھایا جا رہا ہے حدیث قصہ میں۔ ہم حدیث قصہ کو مجلس کی اور میلاد کی ابتدا کے لیے رکھتے ہیں، جبکہ یہ ادب، احترام اور تمیز اور اخلاقیات سیکھنے کی کتاب ہے، پوری کتاب ہے ایک مکمل۔ یہاں پر تربیت کے یہ ایام اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچے مجلس میں جاتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، بابا کے ساتھ گئے ہوں تو ٹھیک ہے، والد تھوڑا سا کچھ پریکٹیکل لائف کا انداز اور ہوتا ہے مردوں کا تو پھر بھی کہتے ہیں دھیان سے سننا، لیکن ہمارے خواتین اس لیے زیادہ تر ہمارے پاکستان میں، یقیناً وہاں کا ماحول اس سے بہت بہترین ہے کہ باقاعدہ سنڈے کلاسز آپ کے وہاں ہوتی ہیں، قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، اور یہی ایک چیز آپ کو دین کے قریب کر رہی ہے مسلسل، اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے اگر آپ دین کے قریب نہ ہوتے تو یہاں سے آپ کے لیے ہم تحفے نہ بھیجتے ریکارڈنگ کی صورت میں جو آپ کو آج مل رہا ہوگا۔ آپ اتنے قریب ہیں وہاں پر۔ ہمارے یہاں پر خواتین بچوں کو اس لیے لے کر جاتی ہیں کہ بچے ساتھ چلیں، کیونکہ گھر پہ کس کو چھوڑ کے جائیں ان کے پاس، آج ہم کہیں جائیں گے تو کوئی ہمارے گھر آئے گا۔ لیکن جب بھی بچے مدینہ میں مسجد رسول میں جاتے ہیں بابا کے ساتھ، واپس آتے ہیں تو سیدہ ایک جملہ کہتی ہیں، آج نانا نے کیا کہا، آج نانا نے کیا خطبہ دیا، اور وہ اس خطبے کو پورا سناتے ہیں۔ اور یہ سیدہ کی پاکیزگی تھی۔ یہاں پر کچھ سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ ماں کو کیسا پاکیزہ ہونا چاہیے، اور سیدہ کی اس پاکیزگی کو تھوڑا سا یہاں پہ کوما لگاتے ہیں، ہم رکتے ہیں۔ سیدہ کی پاکیزگی صرف مجالس میں
معجزات کے لیے ہے یا دنیا میں بھی کسی نے اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کیا؟ ہاں کیا. علامہ مجلسی نے شادی نہیں کرتے تھے کہ مجھے ایک پاکیزہ عورت چاہیے ہے جو میرے بچے کو پاکیزہ شکم دے سکے، پاکیزہ رحم مل سکے اس کو، اور پاکیزہ غذا مل سکے اس کو. کیسے ممکن ہے؟ جب جناب سیدہ سامنے ایک مکمل ضابطہ حیات دے رہی ہیں دنیا کو، تو علامہ مجلسی نے جب عقد کر لیا کہ ہاں ایسی خاتون آپ کے لیے چنی جائے گی، اور چنی بھی گئیں. لیکن جب جناب علامہ مجلسی پیدا ہوئے ہیں اور مشکیزے کا چھید نہ ان کا، یقیناً کہ آپ نے بہتر طریقے سے اس پورے واقعے کو سنا ہوگا. وقت کے دامن میں جگہ کم ہے، میں اس کو بہت مختصر کری ہوں. جب وہ مشکیزہ چھید دیتے ہیں علامہ باقر مجلسی اپنے تیر کے ذریعے سے جو بچپنے میں انہیں ملا ہوا تھا، تو اس وقت جناب علامہ مجلسی کہتے کہ مجھے بتاؤ تم نے اپنے ماضی میں دوران حمل ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ بچہ ایسی خطا کا مرتکب ہوا ہے. بہت سوچا، بہت کنسنٹریٹ کیا، تو یاد آیا ایک بار میں لباس دھونے کے لیے جب دریا کے کنارے جا رہی تھی، ندی نالے کے کنارے پہنچی تھی، تو وہاں پر ایک انار کا درخت تھا. کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ کس کا ہے، تو بس ایسی حالت میں، کیونکہ دل چاہتا ہے کسی نہ کسی خاص چیز کو، تو مجھے انار کو دل چاہا، میں نے توڑا نہیں، بس اس میں اپنا ناخن چبھو کر اس کا رس چوسا تھا. اور اس میں کتنا جوس آ گیا ہوگا، رس آ گیا ہوگا. کہا یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ ایسا پیدا ہوا ہے. جب ایک عام انسان جو اولاد معصومین نہیں ہے ایسی اولاد کی، ایسی عورت کی خواہش کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ جناب سیدہ کا کردار، ان کی سیرت، ان کے وہ ایام جو تربیت اولاد کے لیے انہوں نے مخصوص کیے تھے، تو اس کا مطلب ہے علامہ مجلسی بہت دور نہیں ہے. آج ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا بنا سکتے ہیں اسی تاریخ کی، اسی سیرت کی روشنی میں.